جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں جب غار ثور میں تھے، وہاں آپ نے جب 3 دن اور 3 راتیں گزاری، ایک دن دوپہر کے وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پیاس لگ رہی ہے اور یہاں پانی کا نام و نشان نہیں۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، جاؤ اس پہاڑ کے درمیان میں چلے جاؤ، وہاں ایک چشمہ جاری ہے، وہاں سے پانی پی آؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نیچے اتر رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں سوچ بھی رہا ہوں کہ یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں ہے، پہاڑ بالکل خشک ہے، تو یہاں پانی کیسے ملے گا؟ لیکن فرمان کس کا تھا؟ فرمایا فرمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کے فرمان کے مطابق میں نیچے اتر گیا، جب درمیان میں پہنچا تو وہاں ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری تھا، اور اس سے فرمایا کہ میں نے پانی پیا تو پانی بہت ہی عجیب تھا، جو شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ میں نے وہ پانی پیا اور واپس آیا تو میں نے آپ علیہ السلام کو آ کر یہ سارا قصہ سنایا کہ میں نے پانی پیا ہے، بہت ہی عجیب پانی تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، آج اللہ نے جنت کی نہروں کے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کرو، ابو بکر کو، میرے محبوب کے یار کو پیاس لگی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا اللہ کے ہاں میرا اتنا بڑا مقام ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ابو بکر، تیرا مقام تو اس سے بھی بہت بلند ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے۔ فرمایا ایک بندہ تیرے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تجھ سے دشمنی رکھتا ہے، اگر وہ بندہ 70 نبیوں کے برابر نیک اعمال کر لے تو پھر بھی فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سبحان اللہ! اللہ پاک نے کتنا عظیم مرتبہ دیا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔